باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں شاہد شہزاد باجوہ۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف اپنے رحمتیں بکھیرے ہوئے ہیں، اور مسلمان اس مہینے زیادہ سے زیادہ ثواب اور انعامات اکرامات اکٹھے کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ آج کا موضوع جس پہ میں آپ پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مسلمان اور بخیل۔ اللہ تعالیٰ جو وعد ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی، سخاوت کو پسند فرمانے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی ہوا سے بھی زیادہ تھی۔ ہر کوئی مسلمان ان کی سخاوت کی گواہی دیتا، اور جب ہم ان کے امتی ہیں تو بھلا ہم کیسے بخیل ہو سکتے ہیں؟ سخی آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ رمضان المبارک ایک تحفہ ہے جو کہ سخاوت کا تحفہ ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے دل میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، انسان کو موت یاد آتی ہے، بخل ٹوٹتا ہے، اس کے دل میں سخاوت ابھرتی ہے، اور وہ رمضان المبارک میں خوب بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا اجر عام دنوں میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں، تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل کنجوسی سے، یا اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حرص اور لالچ سے بچا لیجیے۔ جیسے رمضان المبارک جو ہے یہ بہت ایک مبارک مہینہ ہے، تو رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس کو دن رات کثرت سے پڑھتے ہیں، اور صبح شام اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں کہ ہم سب کی پریشانیاں، غم، مصیبتیں اور جو ہم پہ آفتیں آتی ہیں ان سے ہمیں بچائے، اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ کے کہ اس کا بندہ اس سے مانگ رہا ہے۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ خوب قبول ہوتی، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کریں، اور بخیل ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے روزانہ کی معاملات میں
زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات یہ جاری رکھیں تاکہ اس مہینے کی نسبت آپ کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے، اور اسی مہینے کی نسبت جو غریب ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کی بھی مدد ہو سکے۔ ہم رمضان کے مہینے میں چند روپے منافع کمانے کے لیے فاقوری، ملاوٹ، بدیانتی، جھوٹ اور اس جیسی نہ جانے کیا بلائیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہمیں اس مہینے میں بھی نیکی کمانے سے دور رکھتے ہیں۔ جب ہمیں رمضان المبارک میں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم بخیل نہ ہوں، ہم کنجوسی نہ کریں، ہم منافع خوری اور دھوکہ دہی نہ کریں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان میں ایسے کام اختیار کیے جائیں جس سے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو۔ ماہ رمضان بڑا مبارک اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے رمضان میں عوام الناس کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں گرانی کے اس زمانے میں غذائی اشیاء کو سستے داموں مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور حصول برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں غربا و مساکین کا خیال رکھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ذخیرہ اندوزی کی صورت میں بے قرار رہی تو غریب عوام کا کیا بنے گا؟ ایسے میں رمضان کی برکات کہاں حاصل ہوں گی؟ لہذا تاجروں سے بھی التماس ہے، دکانداروں سے، پھل فروشوں سے، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ دل کھول کے کم از کم رمضان المبارک میں خورد و نوش کی اشیاء سستے داموں میں فروخت کریں تاکہ اس مقدس مہینے میں مالدار اور غریب دونوں یکساں رہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور اس محبت کا ایک ہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عام الفاظ میں یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نہ کہ نفع خوری کا یا ذخیرہ اندوزی کا، دھوکہ دہی کا نہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ اس وقت بھی ہم پر سایہ فگن ہے، تو ہمیں خصوصی طور پر زکوٰۃ جیسے عظیم فریضوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہوئے رب العالمین کی جنت کی حصول کی کوششوں کے لیے خوب سے خوب تر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔